السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے ٹی ای لارنس۔ ان کو ہم لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف عرب دنیا میں بغاوت کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ان کے پس منظر کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا بتاتا ہوں۔ یہ جو ٹی ای لارنس ہیں یہ 16 اگست 1888 میں 1888 میں سارہ ٹونر اور سر تھامس چیمپمین کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور اس نے اپنی ابتدائی تعلیم آکسفورڈ سے حاصل کی تھی۔ 1907 سے 1910 تک انہوں نے جیزس کالج آکسفورڈ سے ہسٹری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور ایک اور ان کے بارے میں دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں شروع سے ہی ملٹری کی تاریخ میں دلچسپی تھی، جس کی ایک مثال یہ تھی کہ انہوں نے جب اپنی گریجویشن مکمل کی تو اس میں جس ٹاپک میں انہوں نے تھیسس دیا تھا اس کا عنوان تھا ان دی انفلوئنس آف کروسیڈز آن یورپین ملٹری آرکیٹیکچر، مطلب کہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھیں ان کا انفلوئنس یورپین ملٹری آرکیٹیکٹ پہ کیا آیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا اپنے تھیسس میں۔ شروع سے ان کا مائنڈ اتنا شارپ تھا اور ملٹری کی سائڈ پہ اتنا ذہن ان کا تھا۔ اس کے بعد 1910 میں ان کو آثار قدیمہ کا ملازم بنا کر آرکیالوجسٹ بنا کر شام اور ترک کے درمیان ایک علاقہ ہے اس کے مقام پہ بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ 1914 تک وہاں پہ قیام کیا، لیکن اصل میں ان کا مقصد کچھ اور تھا، یہ کور بنا کے انہیں بھیجا گیا تھا ادھر آرکیالوجسٹ بنا کے۔ اس کے بعد دسمبر 1914 میں ان کے افسر تھے جن کا نام تھا کمانڈر لیفٹیننٹ ڈیوڈ ہوگرڈ، جن کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں سفید کلر کی یونیفارم میں سینٹر میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس کو قاہرہ میں ایک عرب بیورو یونٹ انٹیلیجنس کا تھا وہاں پہ بھیج دیا۔ اصل کام ان کا بھی یہاں سے شروع ہوا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 1915 میں عرب نیشنل موومنٹ کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس بات کا فائدہ برٹش نے اچھے طریقے سے اٹھایا، کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کی واحد امید تھی پوری دنیا میں۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا ٹی ای لارنس نے عرب بیورو میں رہ کر جو عرب بغاوت تھی نا اس کے لیڈروں سے تعلقات بنائے اور ان کی نگرانی کی، اور اپنے نقشے وغیرہ بنائے ان کی نگرانی میں کہ ہم بغاوت کس کریں گے، کس ایریے سے ہمیں اچھا رہے گا، ہم کس ایریے سے انہیں زیادہ نقصان پہنچا سکیں خلافت عثمانیہ کو، اور انگلینڈ میں اپنی روزانہ کی رپورٹ یہ وہاں پہ بھیجنے لگ گئے۔ اس کے بعد آخر کار ان کی سازشوں میں آ کر عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے 1916 میں خلافت کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن خلافت کی فوج نے بڑی سختی سے اس کو کچل دیا اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد یہ جو لارنس ہے اسے جو ہے نا حجاز بھیجا گیا، جہاں اس نے شریف حسین کے 3 بیٹوں کے انٹرویو کیے، جن کا نام تھا علی، عبداللہ، فیصل، ان کی آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ جو فیصل ہے نا یعنی کہ 3rd نمبر والا، یہ اس بغاوت کو اب لیڈ کرے گا۔ جب اس نے فیصل کو اس کی لیڈرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا لارنس نے، جو لارنس آف عربیہ تھا، تو اس کے بعد اس نے ایسا کیا کہ اس نے فیصل کے ساتھ مل کے کچھ تخریب کاری کی کاروائیاں شروع کر دیں خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ ان کی جو تفصیل ہے وہ میں اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے 3 جنوری 1917 کو جو ہے نا حجاز میں خلافت عثمانیہ کی کوئی آؤٹ پوسٹ تھی فوج کی، اس پہ اٹیک کیا۔ 26 مارچ 1917 کو انہوں نے ریلوے پہ اٹیک کیا۔ اس کے بعد 11 جون 1917 کو انہوں نے برج تھا کوئی، اس پہ اٹیک کیا تاکہ جو ہے نا خلافت عثمانیہ کا جو نظام ہے نا اپنا ٹرانسپورٹیشن کا اسے سبوتاج کیا جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 اگست 1917 کو جو ہے نا آٹومن امپائر کو شکست دی ایک ایریے میں، جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے عقابہ کا ایریا ہے، اس کے پاس ایک آؤٹ پوسٹ تھی، ادھر انہیں شکست دی۔ 18 ستمبر 1917 کو انہوں نے جو ہے نا اٹیک کیا تھا ریلوے پہ، ایک ایریا اس کے نزدیک ریلوے پہ اٹیک کیا تھا۔
اس کے علاوہ ان کا جو ان کی ڈیٹیل کی جو لکھی ہوئی ہے نا کافی، اس میں مین فوکس، اب آپ خود بھی پڑھ لیں اسے تھوڑا، اس میں مین فوکس انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم جو ہے نا ان کی جو ریلوے ہے نا اس سے ہم نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ریلوے جو اس ٹائم موڈ آف کمیونیکیشن یوز ہو رہی تھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس میں فوج جا رہی تھی، ان کے لیے ساز و سامان جا رہا تھا، تو ان کا مین پرپز یہ تھا کہ ہم اسے سبوتاج کر کے نا ان کی سپلائی لائن پیچھے سے کاٹ دیں، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح ہم جو ہے نا ان سے خلاف آزادی حاصل کرنے کے اور ہماری بغاوت کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ پلاننگ ان کی آگے چل کے آپ دیکھیں تو کافی کامیاب رہی ہے، وہ اس میں انہوں نے نا کوئی نقصان نہیں اٹھایا ہے۔ یہ باقی آپ ڈیٹیل آپ کے سامنے لکھی ہے تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ ساری ان کی کارروائیاں تھیں جو انہوں نے فیصل کے ساتھ مل کے کی تھی۔ 1917 میں انہوں نے بیٹل آف عقابہ لڑی خلافت عثمانیہ کے خلاف، جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ جو عقابہ کا ٹاؤن تھا نا، جو ایریا تھا، وہ بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا، کیونکہ وہ ریڈ سی کے کنارے پہ تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کا جو زیادہ فوکس تھا نا خلافت عثمانیہ کا، وہ اپنا سمندر کی طرف تھا، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو انہوں نے بیک سائڈ سے آ کے عرب لوگوں کے ساتھ مل کے اٹیک کیا، اور وہ جو عقابہ کا ٹاؤن تھا نا، وہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، اس سے خلافت عثمانیہ سے چھین لیا۔ اس کے بعد لارنس نے انگلینڈ کے فورن آفس میں کام کیا، لیکن وہاں پہ کام صحیح سے مزہ نہیں آیا کام کرنے کا فورن آفس میں۔ تو پھر اس نے جنگ میں جو ایئر فورس کے کام کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، رائل ایئر فورس ہے انگلینڈ کی، اس میں شمولیت اختیار کی، لیکن اپنے کام کو نہ صحیح طرح انجوائے نہیں کر سکا جس طرح پہلے وہ کام کر رہا تھا ادھر عرب میں، جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے 1935 کے شروع میں ریٹائرمنٹ لے لی ایئر فورس سے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 13 مئی 1935 کو یہ جو ٹی لارنس ہے، یہ اپنے موٹر سائیکل پہ جانے کے لیے ایک جگہ نکلا، تو لیکن وہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس کے 6 دن بعد 19 مئی 1935 کو یہ مر گیا۔ تو یہ اس کی زندگی کا تھوڑا سا حال تھا۔ ویسٹرن ورلڈ اور انگلینڈ والے تو اسے ایک ہیرو کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ایک یہ غدار تھا، اس نے عرب لوگوں کو غلط گائیڈ کیا۔ تو بہرحال یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم، اللہ حافظ۔